اب اعلیٰ حضرت کو پڑھو. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. میرے آقا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدار آپ کی عظمت کا کوئی جواب نہیں ہے, آپ کی فضیلت کا کوئی جواب نہیں ہے, آپ کے وقار و حیثیت کا کوئی جواب نہیں ہے. میرے آقا سرکار اعلیٰ حضرت, آقا سرکار اعلیٰ حضرت مکن پور سے ہوتے ہوئے اجمیر پہنچتے ہیں. سرکار خواجہ کے مقدس بارگاہ میں سلام کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے اور عرض کیا جاتا ہے اے میرے خواجہ آپ کا مقام بہت بلند و بالا ہے, آپ کی فضیلت بہت بڑی ہے, آپ کا وقار بہت بلند و بالا ہے, آپ شہنشاہ ہندوستان صبح قیامت تک کے لیے منتخب کر دیے گئے ہیں, آپ شہنشاہ ولایت ہندوستان ہے, آپ ہندوستان کے تمام ولیوں کے بھی شہنشاہ ہے, ہندوستان کے تمام مومنین کے بھی بادشاہ ہے. اے میرے خواجہ آپ کی فضیلت بہت بڑی ہے. تاریخ پلٹو پلٹ کر وہ واقعہ پڑھو جب میرے خواجہ 40 مریدوں کو لے کر اجمیر میں آئے ہیں. پرتھوی راج چوہان کو خبر ملی ہے کہ غریب بابا آیا ہے, ایک فقیر بابا آیا ہے, ایک اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا کوئی مولوی آیا ہے, خانقاہ میں رہنے والا کوئی پیر آیا ہے. وہ اپنے دھرم کا اعلان کر رہا ہے, وہ اپنے مذہب کا پرچار کر رہا ہے. پرتھوی راج چوہان نے خواجہ پاک کے پاس قاصد بھیجا آپ ہندوستان سے واپس چلے جائیں, آپ ہندوستان سے چلے جائیں, اس لیے کہ ہم نے محمود غزنوی کے فوجیوں کو مارا ہے, ہم نے شہاب الدین غوری کے لشکریوں کو قتل کر دیا ہے. مسلمانوں کا کوئی لشکر اجمیر پر قبضہ نہیں کر سکتا, مسلمانوں کا کوئی لشکر ہندوستان میں راج نہیں کر سکتا. حضرت خواجہ پاک نے فرمایا جاؤ جا کر کے اپنے راجا سے کہہ دو, جاؤ جا کر کے اپنے بادشاہ سے کہہ دو, جاؤ جا کر کے ہندوستان کے اس شہنشاہ سے کہہ دو, جا کر کہہ دو کہ معین الدین کسی کے ووٹ بینک بن کر نہیں آیا ہے, معین الدین الیکشن لڑ کر ہندوستان کا شہنشاہ نہیں بنا ہے, معین الدین گھوٹالا کر کے ہندوستان کا شہنشاہ نہیں بنا ہے, معین الدین بیوانی کر کے ہندوستان کا شہنشاہ نہیں بنایا ہے. معین الدین کو ہندوستان کے ووٹروں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے جتا کر شہنشاہ نہیں بنایا ہے, بلکہ معین الدین کو آقائی کائنات نے شہنشاہ ہندوستان بنایا ہے. معین الدین کو آقائی کائنات نے ہندوستان کا بادشاہ بنایا ہے. اب کوئی مائیکل لال مجھے شکست نہیں دے سکتا, اب کوئی مائیکل لال مجھے ہرا نہیں سکتا, اب کوئی مائیکل لال مجھے بھگا نہیں سکتا. پرتھوی راج چوہان کے قاصدوں نے پرتھوی راج چوہان کو کہا اے بادشاہ راجستان, بادشاہ اجمیر, اس غریب نے منع کر دیا ہے, اس فقیر نے اعلان کر دیا ہے وہ اجمیر سے واپس نہیں جائے گا. میرے خواجہ پاک کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے, خواجہ کے اونٹوں کو اٹھا دیا جاتا ہے, خواجہ کی مسجد بن رہی ہے اس میں روک لگنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مارکیٹ والوں کو خواجہ پاک کو سودا دینے کو منع کر دیا جا رہا ہے. میرے آقا خواجہ پاک کو پانی کی ضرورت ہوئی ہے, آپ نے اپنے غلام بختیار کاکی کو حکم فرمایا ہے بیٹا میرا یہ کاشا لے کر کے جاؤ اور جا کر انا ساگر سے پانی لے آؤ. حضرت خواجہ پاک کا غلام حضرت بختیار کاکی کاشا لے کر کے انا ساگر کے قریب پہنچے ہیں. دیکھا گیا ہے کہ سینکڑوں سپاہی انا ساگر پر تعینات کر دیے گئے ہیں, سینکڑوں سپاہی انا ساگر پر کھڑے کر دیے گئے ہیں, سینکڑوں سپاہی انا ساگر کا پہرا دے رہے ہیں. حضرت بختیار کاکی سپاہیوں کے قریب پہنچتے ہیں, اے سپاہیوں مجھے میرے پیر و مرشد نے بھیجا ہے, اے سپاہیوں مجھے میرے استاد نے بھیجا ہے, اے سپاہیوں مجھے میرے امام نے بھیجا ہے, اے سپاہیوں مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے, اے سپاہیوں مجھے میرے مولا نے بھیجا ہے. ایک کاشے میں تھوڑا سا پانی دے دو تاکہ میرے پیر کو پانی کی ضرورت ہے, میرے ہادی کو پانی کی ضرورت ہے, میرے مرشد کو پانی کی ضرورت ہے, میرے استاد و امام کو پانی کی ضرورت ہے. انا ساگر پر کھڑے سپاہیوں نے کہا تھا اے فقیر بابا واپس چلے جاؤ, تمہارے لیے اور تمہارے استاد کے لیے پانی بند کر دیا گیا ہے, تمہارے لیے اور تمہارے پیر کے لیے پانی پر پہرا کھڑا کر دیا گیا ہے. یہ پانی اجمیر کے کسی فقیر کو نہیں دیا جائے گا, یہ پانی اجمیر کے کسی مسلمان کو نہیں دیا جائے گا, آپ پر پانی بند کیا جا رہا ہے. میرے آقا بختیار کاکی واپس خواجہ کی بارگاہ میں آتے ہیں, اے میرے پیر و مرشد, اے میرے آقا انا ساگر پر سپاہی تعینات کر دیے گئے ہیں, سپاہی کھڑے کر دیے گئے ہیں, پانی آپ کو نہیں دیا جائے گا. میرے خواجہ مسکراتے ہیں, مسکرا کر فرماتے ہیں بختیار پریشان کیوں ہو رہا ہے, اس سے بہت پہلے پرتھوی راج چوہان کے باپ یزید نے کربلا میں میرے باپ حسین پر پانی بند کیا تھا. وہاں دین بچانے کی بات تھی, یہاں دین پھیلانے کی بات ہے, وہاں صبر دکھانے کی بات تھی, یہاں جلال دکھانے کی بات ہے. اے
میرا بیٹا بختیار گھبرا مت جا تو چلا جا، انا ساگر کے قریب پہنچ اور انا ساگر تالاب میں بہنے والے پانی سے کہہ دے، اے پانی اگر تو عزت چاہتا ہے، اے پانی اگر تو مقام چاہتا ہے، اے پانی اگر تو وقار چاہتا ہے، اے پانی اگر تو فضیلت چاہتا ہے، اے پانی اگر تو عظمت چاہتا ہے، اے پانی صبح قیامت تک کے مومنین کے نظروں میں اگر تو عظمت چاہتا ہے تو تجھے غریب نواز نے طلب فرمایا ہے، تجھے معین الدین نے بلایا ہے۔ اللہ اللہ حضرت بختیار کاکی وہ چھوٹا سا کاشا لے کر انا ساگر تالاب کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں اور پانی سے مخاطب ہوتے ہیں، اے پانی تجھے میرے خواجہ نے بلایا ہے، اے پانی تجھے میرے پیر نے بلایا ہے، اے پانی تجھے میرے مرشد نے بلایا ہے۔ تاریخ اجمیر بتاتی ہے کہ انا ساگر تالاب کا پانی اپنے آپ کو نچوڑ کر خواجہ کے کاشے میں سما جاتا ہے۔ میرا رضا ارشاد فرماتا ہے، اے خواجہ آپ کی بڑی عظمت ہے، اے خواجہ آپ کا بڑا مقام ہے، اے خواجہ آپ کی بڑی فضیلت ہے، آپ نے چھوٹے سے کاشے میں میلوں میل بہنے والے انا ساگر کو بلا کر دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب پڑھو اعلیٰ حضرت کو، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔